اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ اور آج ہم ایک شارٹ ویڈیو میں ڈسکس کر رہے ہیں اباؤٹ دا رینل ڈیزیز، گردوں کی بیماریاں۔ تو گردوں کی بیماریاں جون سی ہیں وہ بائی برتھ کنجینٹلی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو ہمارے میٹابولک ڈس آرڈرس کی وجہ سے ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن اور ادر کو موربٹیز جون سی ہیں اور باقی بیماریوں کی جو وجوہات ہیں ان کی وجہ سے کڈنیز کا ڈس فنکشن اور کام نہ کرنا، ناقص کارکردگی جیسے مسائل سامنے آ رہے ہیں، جس میں خوراک کا رول بہت زیادہ ہے، ہمارا ایکسرسائز نہ کرنا، ہمارا لانگ سٹنگ، بہت دنوں تک ایک ہی جگہ پہ بیٹھے رہنا یا پراپر ایگزرٹ نہ کرنا مسلس کو، اور کھانے پینے کا اچھی طرح سے ٹائم ٹیبل جون سا اس کو اوبے نہ کرنا۔ اس کو ہم سائیڈینٹری لائف سٹائل کہہ سکتے ہیں کہ جس کے اندر ہم اپنا دھیان نہیں رکھتے۔ اوورال یہ تو ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا، لیکن آج جون سی مین ہماری تھیم ہے، وہ تھیم یہ ہے کہ واٹ آر ڈوئنگ دا نیفرولوجسٹ ود دا پیشنٹس ہو آر سفرنگ ود دا کڈنی ڈیزیز، کہ گردوں کے ماہرین جن کو نیفرولوجسٹ کہا جاتا ہے وہ کڈنی کے پیشنٹس کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ تو پورے دنیا کے اندر ورلڈ وائڈ نیفرولوجسٹ جون سے ہیں وہ کڈنی کو سیو کرنے کے لیے میکسیمم ایج تک ریسرچ بھی کر رہے ہیں اور محنت بھی کر رہے ہیں۔ تو ڈائلسس ایک ایسا ٹول ہے جس کے اندر ہم گردے کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے جسم میں زہریلے مواد اکٹھے ہونے کی وجہ سے، جو کہ گردہ اپنی ناقص کارکردگی اور جو اس کے اندر 10 لاکھ چھوٹی چھوٹی ٹیوبز ہوتی ہیں جن میں سے خون فلٹر ہوتا ہے، جن کو نیفرونز کہا جاتا ہے، وہ نیفرونز کی نالیاں بند ہونے کی وجہ سے یا سوزش پیدا ہونے کی وجہ سے، فلٹر نہ کرنے کی وجہ سے کریٹنائن، یوریا اور بہت سارے ٹاکسن جسم میں اکٹھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم کا سوجنا، بلڈ پریشر کا بڑھ جانا، بخار کا نہ اترنا اور مختلف مسائل جیسے کہ پھیپھڑوں میں پانی پڑ جانا، پیٹ میں پانی پڑ جانا اور اس طرح کے دیگر مسائل جون سے ہیں، ایون ڈیتھ کیس تک جون سے ہیں وہ رپورٹ کیے جاتے ہیں۔ اب نیفرونز جون سی ہیں ان کی سویلنگ، اور نیفرونز کے ساتھ ساتھ کڈنی کی سویلنگ جون سی ہے اس کو کور کرنا ہی بنیادی مقصد ہے۔ تو بہت سارے مریض ایسے ہیں جو ڈائلسس پہ جاتے ہیں گردوں کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے، لیکن نیفرولوجسٹ کی محنت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت اور پیشنٹ کی ایفرٹ کی وجہ سے پیشنٹ ریورس بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہت سارے ایسے پیشنٹ جن کے اندر بلڈ پریشر اور شوگر ان کنٹرول رہتی ہے، جو کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر سے کیا ہوتا ہے جی کچھ نہیں ہوتا، شوگر بڑھ گئی ہے تو کیا ہوتا ہے جی کچھ نہیں ہوتا، تو وہ 8 سے 10 سال، 12 سال یا 3 سے 4 سال اس کے مطابق ان کی جناب علی جس ٹائم کرونک کڈنی ڈیزیز یعنی کہ پرانی بیماری ہو جاتی ہے گردوں کی، تو ان کا ریورسل اتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایک اچھا نیفرولوجسٹ ڈائلسس کے ساتھ آپ کا لائف سپین تو بڑھا دیتا ہے، لیکن مکمل ریورسل مشکل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر بعد میں کڈنی ٹرانسپلانٹ یا گردہ جون سا ہے اس کو منتقل کرنا پڑتا ہے لواحقین سے لے کے۔ آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے ایکسرسائز کا، بہت زیادہ ٹائم ہے ہیلدی کھانے کا، بہت زیادہ ٹائم ہے خوش رہنے کا، اس کو اویل کریں، اپنی صحت کے بارے میں بہت متعارف رہیں، کانشیس رہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے اس کا شکر ادا کریں، 5 وقت نماز ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا ہو سکے کھانے میں اعتدال برتیں۔ اب بات آ جاتی ہے ڈائبٹیز کی اور ہائپر ٹینشن کی، کہ ہم ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن کو کس طرح نارمل ویلیوز کے اندر لے کے آ سکتے ہیں، نارمل رینج میں لے کے آ سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر آپ کا اپنے فزیشین کے ساتھ پراپر کانٹیکٹ رکھنا، میڈیسنز کا استعمال کرنا، پراپر اپنا بلڈ پریشر کا چیک کرنا، شوگر کا ویکلی 2 سے 3 دفعہ چیک کرنا، یہ چیزیں مینڈیٹری ہیں، ضروری ہیں۔ اگر آپ یہ چیزیں نہیں کرتے اور بعد میں آپ ڈاکٹر کو کہتے ہیں یا ذمہ دار کسی اور کا ٹھہراتے ہیں، تو یہ آپ کی صرف اور صرف بے وقوفی ہے۔ لہٰذا اپنی میئرمنٹس بلڈ پریشر کی اور شوگر کی لازمی کریں۔ آپ اپنے فزیشین سے مطمئن نہیں ہیں تو فزیشین چینج کر لیں، لیکن ان ویلیوز کو انڈر کنٹرول لے کے آئیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کی پوری رہنمائی فرمائیں گے کہ آپ بلڈ پریشر اور شوگر کو کنٹرول کر سکیں اور گردے کی بیماریوں سے بچ سکیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وی آر ود یو اینڈ وی آر گیونگ یو دا فلی انفارمیشن ریگارڈنگ یور آل ڈیزیزز انشاءاللہ تعالیٰ۔ جزاک اللہ۔